فطرة الله التي فطر الناس عليها. انسان جسم نہیں ہے، جسم کے علاوہ ایک حقیقت ہے انسان، جس حقیقت کا نام ہے روح، جس حقیقت کا نام ہے نفس. انسان روح ہے، انسان نفس ہے، جسم نہیں ہے. جسم در حقیقت اس روح کے پاس ایک وسیلہ ہے، روح کے وجود میں آنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، اور روح کی پرورش اور ترقی کے لیے ایک وسیلہ ہے. روح کے تکامل کے لیے نہ جسم ایک وسیلہ ہے. جب روح اس وسیلے کو استعمال کر کے مقام انسانیت پہ یا اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے، وقت جدائی آ جاتا ہے، وقت جدائی آ جاتا ہے. البتہ ہر مکتب نے ایک خاص تعلق جسم اور روح کا ذکر کیا ہے. کسی نے کہا لباس ہے، جسم لباس ہے، کسی نے کہا جسم سواری ہے، کسی نے کہا جسم پنجرہ ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ان میں نہ کھو جائیں، تعبیروں میں نہ کھو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جسم نہیں، انسان روح ہے. لیکن دو شعبے ہیں انسان کے. یہ جسم بھی انسانی جسم ہے اور روح حقیقت انسان ہے. جسم اس روح کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں دے دیا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھا. روح کو کہا گیا اس سے فائدہ اٹھا، لیکن خیال رکھنا یہ سواری، یہ سرکش ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ چڑھ بیٹھے. جسم روح کا ناطہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے جسم کو، روح نے اگر جسم کو استعمال کیا جسم کام آئے گا، لیکن اگر روح نے جسم کو استعمال نہیں کیا تو جسم روح کو استعمال کرے گا، اس پہ چڑھ بیٹھے گا، اس کو سواری بنا لے گا اپنی. اس لیے کہا گیا کہ نفس کو آپ مشغول رکھو، اگر آپ نے مشغول نہ کیا وہ آپ کو مشغول کر دے گا. روح بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے روح. ایک روح کا استعمال ہوتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں کہتے ہیں روح ہے، یہ ذی روح ہے. مرغ جب کاٹتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی، جانور جب مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی. عرض کی سادہ سی باتیں ابتدائی سی لیکن ضروری ہیں تاکہ ان جوانوں کو سمجھ میں آ جائے. اساتید سے اجازت کے ساتھ، روح ایک جسمانی چیز بھی ہے انسان کے اندر، جس کو طب میں، میڈیکل میں روح کہتے ہیں. یہ جسمانی چیز ہے، یعنی حیات، بایولوجی کا موضوع جو ہے، بایولوجک حیثیت جس کی انسان کے بدن میں ایک زندگی ہے، حیات ہے، جو سارے جانداروں میں بھی موجود ہے، اس کو بھی روح کہتے ہیں، جو مرنے کے وقت نکل جاتی ہے. جسم کے اندر ہوتی ہے، جب انسان مرتا ہے تو جسم سے نکل جاتی ہے، کہتے بھی ہیں روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی. یہ روح انسان میں بھی ہے اور انسان کے علاوہ جانوروں میں بھی ہے. جانور بھی مرتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، جان جس کو کہتے ہیں، وہی جان، اس کو روح بھی کہتے ہیں. یہ اصطلاح روح کی یہ طبی اصطلاح ہے، یہ ذہن میں رہے. مثلا دل، سینے کے اندر ایک پمپ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دل. اس کو طب میں دل کہتے ہیں. قرآن نے اس کو دل نہیں کہا. انسان کا دل نہیں ہے، یہ پمپ ہے بدن کا. اس کا کام صرف پمپنگ ہے، خون پہنچانا جسم تک، اور کوئی کام اس کا نہیں ہے. چونکہ ایک اچھا کام کرتا ہے، مرکزی بنیادی کام کرتا ہے، بدن کا دار و مدار زندگی کا، حیات کا اسی کے اوپر ہے. اس وجہ سے اس کو احتراماً و اعزازاً دل کہہ دیتے ہیں. جس طرح لاہور کو پاکستان کا دل کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا لاہور پاکستان کا دل ہے، وہ احتراماً اعزازاً دل کہہ دیتے ہیں. لاہور پاکستان کا دل ہے. اس دل کو تو یہ نہیں کہو کہ قرآن نے جو دل کا ہے یہ وہ دل ہے. لہم قلوب، یہ وہ دل ہے جو قرآن نے کہا ہے نا. یہ خود انسانوں نے، باذوق انسانوں نے اس کا نام رکھ دیا، کسی مناسبت سے رکھ دیا، چونکہ ان کے نزدیک اس کی مرکزی حیثیت ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو دل کہتے ہیں. اس پمپ کی بھی چونکہ مرکزی حیثیت ہے، بدن کے اندر خون یہ دوڑاتا ہے، پاک یہ کرتا ہے، خون صاف یہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو دل کہتے ہیں.
لیکن انسان کا دل یہ نہیں ہے، قلب یہ نہیں ہے. وہ قلب جس کے اندر علم ہوتا ہے، وہ قلب جس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، وہ قلب جس کے اندر الہامات ہوتے ہیں، وہ قلب جس کے اندر قرآن جاتا ہے، وہ قلب جس کے اندر محبت ہوتی ہے، وہ قلب جس کے اندر نفرت ہوتی ہے، وہ قلب جس کے اندر کشش ہوتی ہے، یہ وہ دل نہیں ہے. اس کے اندر صرف خون ہوتا ہے. یہ ریفائنری ہے، لیکن اعزازاً اس کو دل کہتے ہیں. اسی طرح وہ روح جو موت کے وقت نکل جاتی ہے اور موت سے پہلے اندر ہوتی ہے، یہ بھی وہ روح نہیں ہے جو حقیقت انسان ہے، جو ہماری حقیقت ہے، جو آپ ہیں اور جو میں ہوں. یہ وہ روح نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ روح جسمانی ہے، جسم کے اندر ہوتی ہے، جسم سے باہر بھی چلی جاتی ہے. لیکن جو حقیقت انسان ہے، جو روح، وہ نہ جسم کے اندر ہوتی ہے نہ جسم کے باہر ہوتی ہے. نہ جسم کے اندر ہوتی ہے نہ جسم کے باہر ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اندر اور باہر ہونا جسمانی چیز کی خصوصیت ہے، روح جسم نہیں ہے. روح کی حقیقت جسم نہیں ہے. جو جسم نہ ہو، نہ اندر ہوتی ہے نہ باہر ہوتی ہے. آپ کی ذہن میں اگر تشویش پیدا ہو رہی ہے تو درست بات ہے، اگر نہیں ہو رہی تو کوشش کریں پیدا ہو، حیرت پیدا ہو. پیغمبر اکرم کی دعا ہے رب زدنی فیک تحیرا. رسول اللہ خدا سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے پروردگارا اپنی ذات کے بارے میں میرے اندر حیرت میں اضافہ فرما. رب زدنی فیک تحیرا. آپ دعا کریں پروردگارا اپنی حقیقت سمجھنے میں اپنی ہماری حیرت میں اضافہ فرما. حیران ہو اپنی حقیقت سے. آپ کیا ہیں؟ آپ شاہکار ہیں، شاہکار ہیں خلقت کا. روح جسم نہیں ہے. آپ کا بہت ساری غیر جسمانی چیزوں سے تعلق ہے. سادہ سی بات میں پوچھتا ہوں، انشاءاللہ آپ تصدیق کریں گے کیا ہے وہ کہاں ہے. آپ کی جو معلومات ہیں، بہت ساری معلومات ہیں نا آپ کی، ہر چیز کے بارے میں معلومات ہیں، جس طرح کی بھی آپ کی معلومات ہیں، جو آپ کی معمولی معلومات ہیں، جو آپ کی علمی معلومات ہیں، جو آپ کی سائنسی معلومات ہیں، جو آپ کی دینی و مذہبی معلومات ہیں، یہ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ اس وقت کہاں ہیں؟ ذہن میں ہے. جا کے کھلوا کے ذہن چیک کروا لیں، چیک کروا لیں. مغز کو بھی چیک کروا لیں. یہ جو چربی ہے کھوپڑی کے اندر، اس کو بھی چیک کروا لیں. اس میں بھی کچھ بھی نہیں، خالی ہے. اب کچھ کا تو مغز ہی نہیں ہے، کچھ کا مغز ہے لیکن اندر سے خالی. یہ معلومات مغز کے اندر نہ اس طرف نہیں، کسی اور طرف جا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں جو معلومات ہیں، یہ معلومات کہاں ہیں آپ کی؟ آپ کے جسم میں کہیں بھی نہیں ہے، آپ کی کھوپڑی میں نہیں ہے، مغز میں نہیں ہے. چیک کروا لیں، کھول کے دیکھ لیں، لیبارٹری میں لے جائیں. آپ سب سے بڑے سائنسدان کو جا کر کہیں، وہ کھول کے دیکھے، آپ کی معلومات بتائے کہ یہ معلومات یہاں ہیں. کہیں بھی سٹور نہیں ہے. یہ معلومات باہر ہیں، آپ کے مغز سے باہر ہیں، باہر بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلومات ہیں، ان کا تعلق علم سے ہے، اور علم جسمانی چیز نہیں ہے. جو جسم نہ ہو وہ نہ اندر ہوتا ہے جسم کے، نہ باہر ہوتا ہے جسم کے. جو چیز جسم نہ ہو اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اگر کوئی پوچھے معلومات کہاں ہیں تو جگہ نہ بتاؤ، بلکہ یہ کہو سوال غلط ہے. کچھ سوالوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سوال غلط ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان نیلسن منڈیلا نے کب بنایا تھا، کیا جواب ہے؟ سوال غلط ہے. پاکستان نیلسن منڈیلا نے نہیں بنایا تھا. سوال غلط ہے. سوال صحیح کرو، پہلے اپنا سوال ٹھیک کرو. یہ تعلیم کون دیتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہا تھا نا امامیہ مکتب بہت خوبصورت مکتب ہے، زیبائی ہے، حسن ہے اس کے اندر. آؤ اصول کافی کھول کے دیکھو. اصول کافی میں جلد اول اصول کافی کی کتاب التوحید،
آ جائیں بارگاہ حضرت جعفر صادق میں. شخص اس زمانے کا سب سے بڑا دانشور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا امام کی خدمت میں حاضر ہوا. جاسلیق بہت بڑا دانشور جو ادیان کا بھی علم رکھتا تھا, فلسفہ کا بھی علم رکھتا تھا, طبیعیات اور سائنس کا بھی علم رکھتا تھا, امام کی خدمت میں حاضر ہو کر آ کر امام سے سوال کرتا ہے, این اللہ, اللہ کہاں ہے, خدا کہاں ہے. کہاں سے, کب اور کہاں میں فرق ہے. کب کے ذریعے سے کسی چیز کا زمانہ پوچھا جاتا ہے اور کہاں کے ذریعے سے اس کا مکان پوچھا جاتا ہے, اس کی جگہ پوچھی جاتی ہے, اس کا مکان پوچھا جاتا ہے. اس نے آ کر سوال کیا, این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کا مکان کہاں ہے. اب ممکن ہے کوئی اور ہوتا, کوئی اور فقیہ ہوتا, کیا کہتا, اللہ آسمان پر ہے, یا اللہ عرش پر ہے, یا اللہ اوپر ہے, یا کہتے اللہ نیچے ہے, کسی مکان کی طرف اشارہ کر دیتا. لیکن چونکہ جس سے پوچھا وہ خدا شناس تھا, جس سے پوچھا وہ خدا شناس تھا, اور خدا شناسی خود شناسی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جس ہستی سے پوچھا اسے انسان کا بھی علم تھا, اسے خودی کا بھی علم تھا, اسے خدا کا بھی علم تھا. لہذا کیا جواب دیا, تیرا سوال غلط ہے, اپنے سوال کو صحیح کر. کیوں کہ تو نے اللہ کا مکان پوچھا ہے. امام نے جواب دیا, هو عین العین فلا عین له. اے سوال کرنے والے, جو مکان بنانے والا ہے اس کا مکان نہیں ہوتا, وہ نہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا, وہ لا مکان ہے, اس کا کوئی مکان نہیں. فرشتے کا کوئی مکان نہیں ہوتا, روح کا کوئی مکان نہیں ہوتا. روح کا تعلق ہوتا ہے بدن کے ساتھ. وہ روح جو بدن کے اندر ہے وہ طبی روح ہے. طب میں اس کو, علم طب میں اس کو روح کہتے ہیں, بایولوجی میں اس کو روح کہتے ہیں. لیکن قرآن نے اس کو روح نہیں کہا. وہ حیات ہے, وہ جان ہے, وہ بایولوجیکل جان ہے انسان کی جو ہر جاندار اور ہر موجود کے اندر ہے. لیکن خدا نے انسان کی حقیقت غیر جسمانی بنائی ہے, یعنی روح بنایا, نفس بنایا. وہ بدن کے اندر نہیں ہے, بدن کے باہر بھی نہیں ہے, بلکہ بدن اس کے اختیار میں ہے, بدن اس کے قبضے میں ہے, بدن اس کے اختیار میں ہے, بدن ایک آلہ کے طور پر اس کے اختیار میں ہے. بات کسی اور کی نہیں ہو رہی, اپنی ہو رہی ہے, اپنی بات ہو رہی ہے نا. یوں نہیں کہ حیران ہو, فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, حیوانات کی بات ہو رہی ہے, اپنی بات ہو رہی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روح بنایا ہے. روح یعنی نفس, یعنی حقیقت غیر جسمانی, اور جسم سے اس کا تعلق جوڑ دیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے, جسم اس کی ضرورت ہے. یہی سے آ کر اب میدان بنتا ہے فطرت کو سمجھنے کا, فطرت اور طبیعت میں فرق کو سمجھنے کا, فطرت اور طبیعت اور غریزہ میں فرق کو سمجھنے کا. یہاں سے میدان فراہم ہوتا ہے. الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون